نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ المرسلات مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع اور 50 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع صدق اللہ العظیم۔ اس صورت جو صورت نمبر 77 ہے، مکی صورت ہے، اس کا زمانہ نزول کے متعلق جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو 2 صورتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں، سورۃ القیامہ اور سورۃ الدہر، اور اس کے بعد جو 2 صورتیں آ رہی ہیں 30ویں سپارے کی، جو پہلی صورت ہے سورۃ النبا، اور اس سے اگلی صورت جو ہے وہ سورۃ النازعات۔ یہ جو صورتیں ہیں 5 صورتیں، یعنی اس کو بھی شامل کر کے ان کا زمانہ نزول جو ہے وہ مکہ کا ابتدائی دور ہے، یعنی مکہ کے ابتدائی دور میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور ان میں جو ہے وہ قیامت کے مضامین زیادہ تر آتے ہیں۔ تو اس میں جو اس کا شان نزول کے متعلق جو موقع نزول کہہ لیں یا شان نزول، اس کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں حدیث بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مینا کی ایک غار میں تھے، تو وہاں پہ یہ صورت نازل ہوئی، سورۃ المرسلات۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے اور اس کو بڑے ذوق و شوق سے پڑھ رہے تھے، تو میں بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا تاکہ یاد کر لوں۔ تو اسی اثناء میں ایک وہاں سانپ نکل آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مار دو۔ تو ہم اس کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے لپکے تو وہ سانپ بھاگ گیا۔ تو آپ نے بڑی اچھی بڑی پیاری بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ وہ بھی تمہارے شر سے محفوظ رہ گیا اور تم بھی اس کے شر سے محفوظ رہ گئے، تو بس چھوڑ دو۔ تو اس حوالے سے اس کا جو ہے نا بیان کیا گیا، یہ کتاب التفسیر میں تفسیر سورۃ المرسلات میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اس صورت کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بھی امام بخاری نے حدیث بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کو بعض اوقات مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی امام بخاری جو ہے نا اپنی جو ہے کتاب الاذان، جو ان کی کتاب ہے آگے، یعنی باب، اس میں لے کر آئے ہیں، اور مسلم جو ہے امام مسلم نے اس کو کتاب الصلاۃ میں بیان فرمایا ہے اس حدیث کو۔ اس کے بعد جو ہے پہلے بھی ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ صورتیں جو ہیں اکثر جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، اور خاص طور پہ مکی صورتیں، اور مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ خاص طور پہ سورۃ المزمل سے لے کر آخر قرآن تک صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں، اور وہ بھی زیادہ تر جوڑوں کی شکل میں موجود ہیں۔ تو جیسے صورت ہم نے پڑھا سورۃ المزمل جو ہے وہ سورۃ المدثر کا جوڑا ہے، اور اس کے بعد سورۃ القیامہ جو ہے ہم نے بیان فرمایا تھا کہ جو ہے نا وہ سورۃ الدہر کا جوڑا ہے۔ اسی طرح سورۃ المرسلات جو ہے، یہ جو کہ 29ویں سپارے کی آخری صورت ہے، یہ اگلی صورت جو 30ویں سپارے کی پہلی صورت ہے سورۃ النبا، اس کا جوڑا ہے، اور ان کا مرکزی مضمون جو ہے وہ قیامت ہے، کھلم کھلا قیامت کا بیان ہے۔ اور پچھلی صورت میں جیسے کہ جنت کے احوال زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے تھے، یہاں پہ پھر قیامت کا ثبوت اور قیامت کی علامات وغیرہ جو ہے ان صورتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں متواتر، عرفا
بعض مترجم جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ نرم نرم بھی کیا ہے، عرفا کا مطلب، تو یعنی وہ ہوائیں، ان کی قسم ان ہواؤں کی جو متواتر چلتی ہیں یا نرم نرم چلتی ہیں، فل آصفات یصفا، پھر وہ تیز ہو جاتی ہیں اور طوفان بن جاتی ہیں، یعنی ہوائیں وہی ہوتی ہیں لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ پھر تیز اور تند ہو جاتی ہیں اور طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ والناشرات نشرا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو اٹھا کر لے آتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش ہوتی ہے۔ فالفارقات فرقا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو حق و باطل کو جدا کر دینے والے ہیں، یعنی وہ وحی لے کر آتے ہیں جس سے حق و باطل جدا ہو جاتا ہے۔ فالملکیات ذکرا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو وحی یعنی ذکر لے کر آتے ہیں۔ عذراً او نذرا، یعنی عذر ختم کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، یقیناً اس قیامت کا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ تو یہاں پہ جو شروع میں 5 قسمیں کھائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید میں متعدد جگہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اور یہاں پہ والمرسلات میں جو واو ہے وہ واو قسمیہ ہے، یعنی واو کی کئی قسمیں ہیں، ہم نے پڑھا ہے واو کا مطلب اور بھی ہوتا ہے، واو مختلف یعنی ایک جو ہے نا جوڑنے کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم اینڈ کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ واو جو ہے وہ قسمی ہے، جیسے والس میں قسم ہے زمانے کی، تو یہاں پہ جو ہے وہ ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ 5 قسمیں ہیں، تو اس میں پہلی 3 قسمیں جو ہیں وہ تو ہواؤں سے متعلق ہیں، اس پہ تو جمہور مفسرین جو ہیں وہ یہی رائے رکھتے ہیں، یعنی اکثریت کی یہی رائے ہے، لیکن جو آخری 2 قسمیں ہیں جیسے میں نے ترجمہ کیا ہے اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد بھی ہوائیں ہی ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد فرشتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو اس پہ بہتر رائے ہے، یعنی امام ابن کثیر اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر جو ہے فتح القدیر ہے، ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ پہلی 3 سے مراد تو ہوائیں ہیں اور بعد والی 2 جو ہیں ان سے مراد فرشتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کیوں کھائی ہیں، یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، اور ہمارا بھی عام طور پہ ہوتا ہے، ہم بھی بعض بات کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ اور یہاں پہ ضمناً یہ بات بھی مفسرین نے بیان کی ہے کہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم کسی غیر اللہ کی قسم نہ کھائیں، یہ جو ہے بہت سخت یعنی کہ منع ہے، حرام ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو قسم کھانے کے بعد جو مقسم علیہ ہے، جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس کو اصل میں اس کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو متواتر چلتی ہیں، پھر وہ تند و تیز ہو جاتی ہیں اور طوفان بن جاتی ہیں، پھر بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں اور پھر بارش برساتی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو رزق کا نظام بنایا ہوا ہے، انسان کی جسمانی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے، جس سے انسان ہر چیز جو ہے نا زمین سے اگتی ہے اور وہ کھاتا ہے۔ پھر اگلی جو 2 قسمیں ہیں وہ فرشتوں کی قسم اٹھائی ہے جو وحی لے کر آتے ہیں، اور وہ روحانی بارش ہے بیسیکلی، جس سے انسانوں کی روحانی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ یعنی انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ صرف جسمانی نہیں ہیں، جو لوگ صرف جسمانی ضرورتوں کے اوپر فوکسڈ رہتے ہیں وہ ایک حیوان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جو پاس کھانا پینا ہے اور کوئی کام نہیں ہے اور کوئی مقصد ہی زندگی کا نہیں ہے، تو وہ ایک حیوانی لیول پہ انسان چلا جاتا ہے۔ کیونکہ انسان کی ضرورتیں بنیادی طور پہ 4 بڑی مشہور بیان کی گئی ہیں، جسمانی ضرورت، روحانی ضرورت، پھر ایک انٹلیکچوئل لیول کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک جذباتی لیول کی ضرورت ہے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی محبتیں ہیں، آپ پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اپنے رشتہ داروں سے، گھر میں ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ انٹلیکچوئل ضرورت ہے، آپ غور و فکر کرتے ہیں، اور سب سے اہم جو ہے وہ روحانی ضرورت ہے۔ اصل میں انسان جو ہے وہ روح جو انسان کے اندر ہے وہ ہے، یہ جو جسم نظر آ رہا ہے یہ تو اس کی کیا ہے، اس کی سواری ہے۔ جیسے آپ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کی سواری ہے، اثر
اصل چیز جو ہے وہ گھوڑا نہیں ہوتا، اس کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے. تو اسی طرح اصل جو ہے وہ انسان کی یہ باڈی نہیں ہے، اس کے اندر جو روح ہے وہ اصل ہے. میں جو ہم کہتے ہیں نا انا جو ہے وہ اس کے اندر ہے. تو اس وجہ سے اس کی ضرورتیں پوری کرنے کی بھی ضرورت تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی نظام کیا، تو وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عذراً او نذرا. یہ سارا کچھ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ عذر ختم ہو جائے، حجت قائم ہو جائے. انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ قیامت قائم ہونی تھی اور اللہ کے حضور پیش ہونا تھا اور حساب کتاب ہونا تھا، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. تو یہ حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام قائم کیا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا او نذرا، یا ڈرانے کے لیے. یہاں پہ ایک بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ ڈرانا، ہم ڈرنا مطلب اس کا ترجمہ جو ہے اردو میں اور کوئی لفظ نہیں ہے بیسیکلی ڈرانے کے علاوہ. ہم ڈرنا تو کہتے ہیں جیسے کوئی سانپ سے ڈرنا، جیسے کوئی بڑی خطرناک چیز ہو تو اس سے ڈرنا. لیکن یہاں پہ جو عربی ورڈ نظر ہے یعنی انذار ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی خطرے سے پیار سے آگاہ کرنا. یعنی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کو آگاہ کرتے ہیں کہ آگے خطرہ ہے. جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ آگے آپ گاڑی پہ کوئی بندہ جا رہا ہو، آپ کا کوئی بھی دوست، جیسے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، تو آگے کوئی ایسا پول ہے وہ ٹوٹنے والا ہے، بڑا خطرناک ہے، اس کی بہت یعنی اس کے بارے میں یار کہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے. تو آپ میں سے کوئی بھی جس کو پتہ ہے نا وہ ادھر کو جا رہا ہوگا گاڑی پہ، تو آپ اس کو کہیں گے یار وہ ادھر پول ہے تو ادھر نہ جانا، وہ تو گرنے والا، ذرا دھیان سے کوئی اور راستہ اختیار کر لو. تو آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو توجہ دلا رہے ہیں کہ خطرناک چیز آ رہی ہے، اس سے تم نے بچنا ہے. تو انذار کا اصل میں یہ مطلب ہوتا ہے، ڈرانے کا یہ مطلب ہے. تو ہم اس کا ظاہر ترجمہ ڈرانے سے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، ترغیب بھی اور ترہیب بھی. ترغیب کہتے ہیں کسی چیز کی طرف مائل کرنا، یعنی جنت کے ذکر جو ہے، جتنا بھی جنت کا ذکر ہے وہ ترغیب ہے کہ یہ اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، یہ چیزیں ملیں گی اگر اللہ کے احکامات مانیں گے. اور ترہیب یہ ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر جہنم میں پھینکے جاؤ گے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ انذار کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ انما توعدون لواقع، یقیناً تم جس قیامت کا وعدہ دیے جاتے ہو وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. تم اس کا انکار کر رہے ہو لیکن وہ لازماً واقع ہوگی اور وہاں پہ پھر حساب کتاب ہوگا، کیا جائے گا. یہ قیامت جو ہے کب واقع ہوگی، اس کی کیا نشانی ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ ستارے جھڑ جائیں گے، ستارے مٹ جائیں گے، وہ گر جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. بعض صورتوں میں آتا ہے کہ آسمان دروازے ہو جائے گا. اور یہ بھی آتا ہے کہ جو فرشتے ہیں آسمانوں پہ وہ آسمان کے کناروں پہ آ جائیں گے. یعنی آسمان جیسے کوئی کپڑا ہو، بہت بسیدہ کپڑا ہو، اس کو کسی ایسی جھاڑی پہ ڈالا ہو تو آپ کھینچیں تو کیسے وہ پھٹ جاتا ہے، اس طریقے سے آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. نصفت کا جو لفظ ہے یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پہلے ریزہ ریزہ کرنا اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دینا. جیسے بچھڑے کے بارے میں آتا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے پھر اس کو جلا دیا اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دیا اس کی راکھ کو. تو پہاڑوں کو بھی جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ پہاڑوں کو بھی اکھیڑ کے نکال لیا جائے گا اور زمین کے ساتھ دے مارا جائے گا، بہت زوردار دھماکہ ہوگا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پھر ہوا میں اڑ جائیں گے. اور ایک اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ زمین جو ہے بالکل میدان ہوگی جیسے میدے کے آٹے کی روٹی ہوتی ہے، سفید بالکل پلین، کوئی اونچ کوئی نیچ کوئی پہاڑ کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہوگی، بالکل پلین ہوگی اور سارے لوگوں کو حاضر کیا جائے گا. تو اس وجہ سے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور رسولوں کو مقررہ وقت پر حاضر کیا جائے گا. قیامت کے دن رسولوں کو ایک مقررہ وقت پہ ایک جگہ پہ حاضر کیا جائے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی قوم نے کیا جواب دیا آپ کو، میں نے آپ کو بھیجا تھا پیغام دے کر، تو انہوں نے کیا جواب دیا ہے. تو وہ پھر اس کا جواب دیں گے اور اسی کے حساب سے پھر ان کو جزا یا سزا دی جائے گی.
اور اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ پھر نبیوں کے اوپر بھی گواہ ہوں گے۔ سورۃ النساء میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ مجھے قرآن سنائیں، تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں آپ کو کیسے قرآن سناؤں، آپ کے اوپر تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے دوسروں سے سننا پسند ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تلاوت کرنی شروع کر دی سورۃ النساء کی، اور جب میں اس مقام پر پہنچا کہ جہاں پہ آتا ہے کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر پھر گواہ کے طور پر لائیں گے، تو آپ نے فرمایا بس بس۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا تو حضور پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو وہاں پہ رسولوں کو پیش کیا جائے گا، اقیتت کا لفظ جو ہے نا وقیتت سے بنا، یعنی وقت سے، ایک مقررہ وقت پہ حاضر کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کہ یہ معاملہ جو ہے قیامت کا یہ اتنا مؤخر کیوں کیا گیا، اس سوال ذہن میں اٹھایا جائے گا، یعنی پوچھا جائے گا۔ تو اس کا جواب دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی جتنے بھی رسول ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کافر، کہ آپ قیامت لے ہیں، لے کیوں نہیں آتے، وہ قیامت کا دن آ کیوں نہیں جاتا، ابھی آ جائے، ابھی لے ہیں۔ تو اس کا جواب اصل میں دیا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ اس لیے مؤخر کیا گیا، کس لیے، لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ ہم نے فیصلے کا دن ایک مقرر کیا ہوا تھا، اس دن تک یہ جو ہے نا معاملہ مؤخر کیا گیا کہ ایک دن حساب کتاب ہوگا، اور وہاں پہ ہی سب کو پوچھا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور آپ کو کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہے، تباہی ہے، کس کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، وحی کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کو جھٹلایا، ان سب کے لیے جو ہے کیا ہے، تباہی ہے۔ ویل جو ہے وہ مفسرین نے بیان کیا کہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، اور جہنم خود بھی اس سے پناہ مانگتی ہے، اتنی وہ خطرناک ہے کہ جہنم خود اس سے ڈرتی ہے۔ اس میں جو جہنمی ہوں گے ان کو، جو جہنمیوں کا پیپ، جو خون، جو گند بلا ہوگا ان کو وہی پلایا جائے گا، اتنی دردناک۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے بھی جیسے شہر ہوتے ہیں تو اس میں ایک علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ سارا کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، سارا گند بلا سارا ادھر ہی جاتا ہے، گٹر ہوتے ہیں سارے ادھر کو جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جہنم کی ایسی جگہ جہاں سارے جہنمیوں کا پیپ اور خون اور گند بلا سارا ادھر آئے گا، اور وہی ان کی خوراک ہوگی۔ تو یہ اتنی خطرناک جو ہے وہ جہنم کی وادی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہوگی جو جھٹلانے والے ہوں گے، جو روز جزا کو، قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کر دیا، یعنی جو انکار کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ ثم نتبعہم الآخرین، پھر پچھلوں کو بھی ہم نے ان کے پیچھے لگا دیا، یعنی کئی نسلیں ہم نے ہلاک کر دیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ جیسے قوم نوح کو ہلاک کیا تو اس کے بعد پھر قوم عاد کو ہلاک کیا، پھر اس کے بعد قوم سمود کو ہلاک کر دیا۔ تو اسی طرح اہل مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تو اس طرح کرتے رہے ہیں۔ اور اگلی آیت میں مزید وضاحت کر دی کذالک نفعل بالمجرمین، ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ، یعنی جو لوگ مجرم ہیں ہم ان کو اسی طرح ہلاک کیا کرتے ہیں، تو تم باز آ جاؤ۔ یہ اس وقت کے دور کے حساب سے جو مجرم تھے وہ مشرکین مکہ تھے، اور آج کے دور میں ظاہر قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، یہ کوئی گئی گزری کہانیاں نہیں ہیں کہ ہم بس کہیں کہ یہ تو مکہ کے دور کے لیے تھا اور بس اب تو ہم تو ایسے ہی بیٹھے ہیں، ہمارے لیے نہیں، قرآن مجید قیامت تک کے لیے۔ آج کے دور میں جو مجرم ہیں، جو بدماش ہیں، جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، جو اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے، جو ہٹ درم ہیں، جو ضدی ہیں، جو متکبر ہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے رہے ہیں، یہ ہماری سنت ہے، جو بھی مجرم ہیں ان کے ساتھ ہم ایسا کرتے رہے ہیں اور ایسا ہی کریں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، لہذا ہلاکت ہے ایسے مجرموں کے لیے، ایسے ہٹ درم لوگوں کے لیے، ایسے جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ،
یہ جو تم اتنے اکڑ خاں بنے ہوئے ہو، کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ تم چیز کیا ہو؟ اس حوالے سے واقعہ بیان کیا بعض مفسرین نے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بعد میں وہ ان کا بڑا نام ہے، خلیفہ پنجم کہا جاتا ہے، لیکن انسان کے زندگی کے مختلف ادوار ہوتے ہیں. تو وہ خلیفہ بننے سے بہت پہلے کا واقعہ، جب بالکل نوجوان تھے، ایک دفعہ وہ جا رہے تھے بڑے اتراتے ہوئے، تو حضرت طوس جو ہیں، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے ان کو کہا کہ کس چیز کا تکبر ہے، کس چیز پہ آپ فخر کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ انسان کیسے فخر کر سکتا ہے جو ایک شرمگاہ سے نکلا، پھر دوسری شرمگاہ سے نکلا، اور اس کے اندر پخانہ ہے، اس کو لیے پھر رہا ہے، اور مر کے اس نے ہڈیاں ہو جانا ہے. یہ بڑا اہم یہاں پہ سوچنے والی بات ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں اسی وقت جو ہے نا وہ آج انہوں نے اختیار کر لی، اور انہوں نے کہا واقعی. اور انہوں نے آگے کمنٹ کیا انہوں نے کہا کہ طوس نے میرے ہر جوڑ پہ حملہ کیا ہے، ضرب لگائی ہے، اور مجھے وہ محسوس ہوئی ہے بڑی شدت کے ساتھ، اور میں نے اثر قبول کیا ہے. آج کے دور کے ہم جو مسلمان ہیں، ہمارے آگے کوئی سر بھی پیٹ لے، جتنا مرضی کو نصیحتیں کر لے، جتنا مرضی کوئی بیان کر دے، جتنا مرضی کوئی ڈرا دے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ادھر سے سنے، ادھر سے نکال دیتے ہیں، ہم کو اثر ہی نہیں ہوتا. تو بیان کرنے والے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو انذار کیا جائے، ڈرایا جائے، یعنی قیامت کا ہے اور باقی جو معاملات اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو جب ہم سنیں، میرے سمیت کسی سے بھی کوئی سنے، اگر میں ابھی بیان کر رہا ہوں تو ہم سب کے لیے ہے، میں کہیں اور کسی سے سنوں، مطلب ہمیں تھوڑا سا اثر لینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اثر لیں، تھوڑا سا تو فرق پڑے. ہم کسی اچھی محفل میں جاتے ہیں، جیسے ابھی ہم درس میں بیٹھے ہیں، تو ہمارے آنے اور پھر یہاں سے درس سن کے جانے کے بعد کچھ نہ کچھ تو فرق پڑنا چاہیے نا ہمارے اوپر. اگر فرق نہیں پڑا تو پھر تو بالکل بیکار ہے ساری یہ کاوش اور آنا اور سارا جانا. تو اس حوالے سے ایک اور واقعہ بھی ہے، حجاج بن یوسف کے بارے میں بھی یہی واقعہ حضرت طوس سے متعلق ہی ہے کہ وہ ایک دفعہ اس نے کہیں سے گزرنا تھا، تو بڑی ہاؤ پکار جیسے ہوتی ہے کہ جناب گورنر آ رہے ہیں، اور حجاز کے گورنر صاحب آ رہے ہیں. حجاج بن یوسف بڑا اس کا وہ تھا، یعنی اور بڑا ظالم تھا، سب کو پتہ ہے، اور اس نے، مفسرین کہتے ہیں اس نے سینکڑوں صحابہ کو قتل کیا. تو وہ انہوں نے کہا جی حجاج بن یوسف آ رہا ہے، ہر بندہ پیچھے ہٹ جائے. تو طوس جو رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، تو وہ نہیں پیچھے ہٹے. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ یار یہ کون بندہ ہے جو مجھ سے نہیں ڈرتا، ساری دنیا مجھ سے ڈرتی ہے. تو وہ آیا، اس نے کہا تم مجھے جانتا نہیں؟ حضرت طوس کو اس نے کہا، حجاج بن یوسف نے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں. انہوں نے پھر یہی باتیں کی، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، تو ایک شرمگاہ سے نکلا، پھر دوسری شرمگاہ سے نکلا، اور پھر تم اتنا تم نے جو ہے نا پخانہ اٹھایا ہوا ہے، اور تم نے مر کے ہڈیاں ہونا ہے، تو کیا چیز ہے تم؟ تو فبہت الذی کفر، جس طرح حضرت ابراہیم کے سامنے نمرود جو ہے نا کیا ہو گیا تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے، اور وہ مبہوت ہو کے رہ گیا تھا، گونگا ہو گیا تھا. حجاج بن یوسف بھی اس کے آگے گونگا ہو گیا، حالانکہ وہ بڑا اس کا روب تھا اور دنیا اسے ڈرتی تھی. تو اہل حق جو ہیں جب بات کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگ جو ہے نا چپ ہو جاتے ہیں، تو ان کو انہوں نے چپ کرا دیا. تو یہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے کہ ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا کیا. بھائی تم کس چیز کے تمہارے اندر آکڑ اور تکبر ہے؟ کیا چیز تم ہو گیا؟ تمہیں کس چیز نے تمہیں تکبر میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ہم نے اس حقیر پانی کو ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، إِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، ایک مقررہ اندازے تک. یعنی رحم مادر میں جو بچہ رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کیلکولیشن پتہ ہے، کب اس نے ڈلیور ہونا ہے، ڈلیوری کب ہونی ہے. کوئی ڈاکٹر دیکھیں، ڈاکٹر اندازے لگاتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا، بہت پہلے بہت بعد میں وہ فکس نہیں ہوتا. ویسے اندازے ہوتے ہیں ان کے، لیکن یہ فکس نہیں ہے، ان کو نہیں پتہ. فَقَدَرْنَا، پس ہم نے اندازہ لگایا، فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، تو ہم اچھا اندازہ لگانے والے ہیں، یا ہم پوری طرح قادر ہیں. یعنی ایک اس کا مطلب اندازہ لگانا بھی ہے، اور اندازہ لگانے کا ترجمہ جو ہے
زیادہ تر ترجمہ کرنے والوں نے یہی کیا ہوتا ہے اندازہ لگانا، اور اندازہ لگانا عام اردو محاورے میں ہم سمجھتے ہیں جیسے کوئی تھوڑا سا رفلی ایسٹیمیٹ سا کرنا، نہیں، اصل میں یہاں ترجمہ کرنے میں مسائل ہوتے ہیں، اردو میں وہ لفظ نہیں ملتا، یہ جیسے میں نے پہلے بتایا نا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اندازہ سا لگا لیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر اس کی صحیح انگلش میں ترجمہ کروں تو یہ کہ وی ویری پریسائزلی کیلکولیٹ، یعنی ہم جو کیلکولیشن کرتے ہیں وہ پوائنٹوں میں آگے 0 بہت دور تک وہ ایگزیکٹ ہوتی ہے، یعنی وہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کبھی تھوڑا زیادہ یا کم، یہ نہیں اس کا مطلب، یعنی بالکل پرفیکشن ہوتی ہے اس میں جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے۔ تو ہم دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم پوری طرح قادر ہیں یہ سارا معاملہ کرنے میں، جس طرح ہم ایک نطفے سے جو زمین کے ذرات سے بنتا ہے، جیسے ہم نے پچھلی صورت میں بھی پڑھا تھا، پھر اس کو رحم مادر میں رکھ کے اندازہ لگاتے ہیں، پھر اس کو بناتے ہیں، پھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ہم پوری طرح قادر ہیں۔ لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں پیدا کریں گے، تو ان کے لیے کیا ہے، ویل یومئذ للمکذبین، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہماری قدرت کے بارے میں شک میں ہے کہ ہم دوبارہ نہیں پیدا کریں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، ویل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، احیاء و امواتا، زندوں کو بھی مردوں کو بھی۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ زندوں کو بھی پال رہی ہے، سمیٹا ہوا ہے، ہر چیز آپ کو جو چاہیے کھانے پینے کی، آپ کی ساری ضرورتیں اسی زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ بڑی دفعہ اس کی تفصیل میں ہم گئے ہیں، اور اسی طریقے سے جب مر جاتے ہیں تو اسی میں دفنائے جاتے ہیں، ان کو بھی سمیٹ لیتی ہے۔ وہ کہیں باہر رکھے جائیں تو کیسے ان کی بو پھیل جاتی ہے، لیکن یہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ تو یہی فرمایا گیا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے اس زمین میں بڑے بڑے مضبوط اور بلند و بالا پہاڑ جو ہیں نا وہ رکھ دیے ہیں، گاڑ دیے ہیں، وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں۔ اور جو دہریے ہیں وہ اس بات کی طرف نہیں آتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کی، وہ کہتے ہیں جی پہلے ہائیڈروجن کا ایک بہت بڑا غبار تھا اربوں سال پہلے، پھر وہ آکسیجن، تو یہ H2O جو ہے نا دونوں کا کیمیکل ریئیکشن ہوا اور پھر پانی بن گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی بنانے والا نہیں ہے، نہ کسی نے پانی بنایا ہے، نہ وہ سارا کچھ خود سے ہی ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن ایسے جھٹلانے والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں اللہ نے میٹھا پانی دیا ہے۔ ہم جس جگہ بیٹھے ہیں، بے شک ہمیں بعض دفعہ یعنی پانی خریدنا بھی پڑ رہا ہے، لیکن ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو بلوچستان میں بیٹھے ہیں، جو دور دراز میں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کئی کلومیٹر دور جا کے پانی لے کر آنا پڑتا ہے، وہ بھی گدلا پانی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں میٹھے پانی عطا فرمائے ہیں، ہم نے کبھی اللہ کا شاید شکر بھی اس پہ ادا کیا کہ نہیں، تو ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب ایسے جھٹلانے والوں کے لیے آگے کیا اللہ فرما رہے ہیں، ان تالکوا الی ما کنتم بہ تکذبون، ایسے جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا کہ چلو اس کی طرف، اس عذاب کی طرف جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا، کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے۔ ان تالکوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اس سائے کی طرف بڑھو جس کی 3 شاخیں ہوں گی، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جو نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا اور نہ آگ اور آگ کے شعلوں سے بچانے والا ہوگا، اس سے فائدہ نہیں دے گا۔ وہ جہنم جس کے شعلے اٹھ رہے ہیں وہ کیسے شعلے ہیں، انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ جہنم وہ پھینکے گی ایسی چنگاریاں جیسے محل ہوں، اتنی بڑی بڑی چنگاریاں۔ اور اس میں جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے ان کا قول نقل کیا بخاری شریف میں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سردیوں کے موسم میں 3 ہاتھ لمبی لکڑیاں جمع کرتے تھے اور ان کو قصر کہتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہاں بعض مفسرین نے تو محل ہی کہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ 3 گز لمبی لکڑیاں، یعنی اتنی بڑا جو ہے نا شعلہ ہوگا جہنم کا۔
اور آگے فرمایا کأنہ جمالات صفر، گویا کہ وہ چنگاریاں ہیں ایسے اونٹ جو زرد رنگ کے اونٹ ہیں، اتنی اتنی بڑی چنگاریاں جو ہے وہ جہنم پھینکے گی، اور وہ جب اتنی آگ اٹھ رہی ہے، چنگاریاں پھینک رہی ہے، دھواں نکل رہا ہے، تو وہ دھواں جو ہے وہ آگے 3 شاخوں میں آگے اس کی جو ہے نا وہ اس کا سایہ بنے گا، اور جہنمی اس کو سایہ سمجھیں گے، لیکن وہ نہ اس میں ٹھنڈک ہوگی اور نہ وہ آگ کے شعلوں سے بچائے گا۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو پھر اس دن ہلاکت ہے، تباہی ہے جو جنت اور جہنم کو نہیں مانتے تھے، جو کہتے تھے کہ نہیں دنیا میں ہی ہے، بس یہ دنیا مٹھی اور اگلی کس نے ڈٹھی، یعنی بس دنیا ہی ہے، بس کھاؤ پیو آگے کچھ بھی نہیں ہونا، یہ مولویوں کی کہانی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ اور یہ آیت جو آیت ترجیح اس کو کہتے ہیں، یہ 10 دفعہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور امام شوکانی فتح القدیر میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر دفعہ جو یہ آیت آئی ہے، ہر دفعہ یہ مختلف جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جھٹلانے والوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، کوئی جنت جہنم کو جھٹلا رہا ہے، کوئی رسولوں کو جھٹلا رہا ہے، کوئی جیسے دہریوں کی میں نے بات کی نا، مختلف لوگوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، اب وہ دن آ جائے گا جس دن وہ بول بھی نہیں سکیں گے۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی قیامت کے دن کے متعلق مختلف احوال اور مختلف مواقع ہوں گے۔ قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ جہنمی یہ کہیں گے، وہ جھوٹ بولیں گے کہ ایسا نہیں تھا، لیکن بعض موقع ہیں، تو آخر میں یہ موقع آئے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی اجازت ختم کر دیں گے، تو پھر وہ بول نہیں سکیں گے۔ دنیا میں تو بڑی چلاکیاں کرتے تھے، بڑے چرب زبان تھے، بڑی ہوشیاریاں دکھاتے تھے، لیکن وہاں پہ ان کی بولتی بند ہو جائے گی، وہ بول نہیں سکیں گے۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور ان کو معذرت کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، ان کو جسٹیفیکیشن کی، ایکسپلینیشن کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ بتائیں اچھا جی میری یہ مسئلہ تھا، میرا یہ اصل میں پرابلم ہو گیا تھا، مجھے یہ تھا، میں اس لیے نہیں یہ اللہ کے حکم مان سکا، نماز نہیں پڑھ سکا، میرے ساتھ تو یہ پرابلم تھی، نہ کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو ہلاکت ہے اس دن ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں تو بڑے چلاک اور بڑے چرزبان تھے، لیکن وہاں پہ ان کی کوئی نہیں چلے گی۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں بھی جمع کر دیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی۔ فإن کان لکم کید فکیدون، بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تم کوئی چال چل سکتے ہو نا میرے خلاف تو چل کے دیکھ لو، اپنی کوشش کر لو، کوئی پلاننگ، کوئی سازش چل کے دیکھ لو میرے خلاف۔ دنیا میں تو تم بڑی سازشیں کرتے تھے، بڑیاں چلاکیاں کرتے تھے، بڑی پلاننگز کرتے تھے، بڑی سازشیں کرتے تھے، تو آج کر کے دیکھ لو۔ اور قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، کہ کسی بھی سازش کرنے والے کی سازش نہیں گھیرتی مگر اسی کو۔ کوئی بھی بندہ سازش کرتا ہے، مکاری کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اسی کو وہ گھیر لیتی ہے۔ یہاں پہ مزید وضاحت کے لیے میں ضرور یہ بیان کروں گا کہ ہم عام طور پہ دنیا کے حساب سے ہی سوچتے ہیں، یعنی دنیا میں ہو سکتا ہے وہ بندہ آپ کو بظاہر لگے کہ اس کی تو پکڑ نہیں ہوئی، لیکن ہمارا جو اسلامک فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کو کمبائنڈ کر کے کوئی بھی بات کریں گے، تو دنیا اور آخرت دونوں کو کمپلیٹلی جب آپ بات کریں گے اور یہ پرنسپل اپلائی کریں گے تو پھر یہ 100% ٹرو ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی بندہ چلاکیاں شہریاں کر کے لوگوں کو لوٹ لے اور کچھ اس کا بنے ہی نہ، یعنی اس کو کوئی سزا نہ ملے، لیکن قیامت اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھی ہے قیامت کا دن، تو قیامت کے دن پھر ساری چلاکیاں اور شہریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج میرے خلاف کوئی چلاکی شہری، کوئی سازش، کچھ کرنا چاہتے ہو، کچھ کر کے دیکھ لو، تمہارے لیے کھلا موقع ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن پھر ہلاکت ہوگی ایسی چلاکیاں کرنے والوں کے لیے، ایسی ہوشیاریاں اور ایسی فراڈیاں کرنے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، ان کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے جنہوں نے زندگی گزاری ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے رہے ہوں گے،
جہاں پہ اللہ نے منع کیا وہاں منع ہوتے رہے ہوں گے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان المتقین فی ظلال و عیون، تو بلا شبہ متقی لوگ اس دن سایوں میں ہوں گے اور بہتے ہوئے چشموں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور ان کے لیے مختلف قسم کے میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، جو وہ چاہیں گے کھائیں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو مزے سے، اور یہ کس کا بدلہ ہے؟ جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے، مفت میں نہیں ملنا، کرنا کرانا کچھ نہیں، اور ہم کہیں گے ساری نعمتیں ہمیں مل جائیں، ہم دنیا میں بھی جو مرضی کریں اور آخرت میں بھی ہمیں سارا کچھ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں بار بار کہ عامل الصالحات کی بات ہوتی ہے، کہ نیک اعمال جنہوں نے آمن و عامل الصالحات، یہ نہیں ہے کہ بس آپ جو مرضی کرتے پھریں اور دنیا میں بھی آپ ایسی کریں اور آخرت میں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں یہ ساری نعمتیں کھاؤ۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اوپر ہم نے پڑھا مجرمین، کہ ہم مجرمین جو جرم کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیکوکار ہیں ہم ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں اور ان کو اسی طرح اجر دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، لیکن جھٹلانے والوں کے لیے پھر ہلاکت ہے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ ان کو کیا کہا جائے گا؟ کلو، اے جھٹلانے والو تم بھی دنیا میں کھاؤ پیو، وتمتعوا، اور برت لو، قلیلا، تھوڑا سا وقت ہے، انکم مجرمون، یقیناً تم مجرم ہو۔ تو مجرموں کے ساتھ پہلے بھی جیسے فرمایا کیا ہوگا؟ ویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن ان کے لیے ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، دنیا میں جب ایسے مجرموں کو، جھٹلانے والوں کو کہا جاتا تھا کہ سجدہ کرو، رکوع کرو، تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا، طائف میں وہ قیام پذیر تھا، تو ان سے جب کہا گیا کہ نماز پڑھو تو انہوں نے کہا کہ اس میں جھکنا پڑتا ہے تو ہمیں جھکنا پسند نہیں۔ یہ مثال ہے یعنی ایسے لوگوں کی نا، تو دنیا میں آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہوں گے جن کا تکبر ہی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے آگے سر پہ سجدہ ہوں، رکوع کریں، اور یعنی نماز سے انکاری ہیں۔ نماز سے انکار ایک تو ہوتا ہے منہ سے کہ میں نہیں پڑھتا، ایک ہوتا ہے عمل سے، یعنی آپ منہ سے تو نہیں کہہ رہے کہ میں نہیں نماز پڑھتا، لیکن عمل میں کوئی نہیں، نماز پڑھ ہی نہیں رہے، تو وہ بھی ایک طرح سے جھٹلانا ہے۔ یعنی دو طریقے ہوتے ہیں نا کسی کو جھٹلانے، ایک طرح کے منہ سے کہہ دینے کے عمل سے، ایک عقیدہ تن بھی ہو سکتا ہے، یعنی عقیدہ ہی کسی کا ہو کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہ تو بالکل ہی کافر ہے۔ لیکن عملاً بھی اگر نہیں پڑھ رہے تو صحابہ کرام کے بارے میں مفسرین نے فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے اس کے جو نماز نہیں پڑھتا، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں تو ان کی اتفاق تھا کہ یار یہ تو کافر ہے، کیونکہ واضح حدیث ہے کہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی کیا چیز ہے؟ نماز۔ سب سے پہلے نماز کا ہی پوچھا جائے گا، بڑا مشہور شعر ہے شیخ سعدی کا کہ سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا، اور جس کی نماز ٹھیک ہوئی اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، جس کی نماز ہی نہیں پوری ہوئی تو اس کا کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر نماز پڑھیں تو ہماری اولادیں پڑھ رہی کہ نہیں ان کی فکر کریں، ہم خود اپنی فکر کریں، اپنے دائیں بائیں گلی محلے میں ہمسایوں میں۔ ویسے ہم بڑے فکر مند ہوتے ہیں، بڑا ہم اتنا خیر خواہ ہوتے ہیں، ذرا سا کوئی جا کے بتاتے ہیں یار یہ دیکھیں یہ بہتر ہے، یوں نہ کرنا وہ نہ کرنا، اور ذرا سا کسی کا نقصان ہو جائے نا تو ہم جا کے پوچھتے ہیں یار کیسے ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا۔ صحابہ کرام تو کسی کی ایک نماز سے کہتے ہیں تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تھی تو افسوس کرنے چلے جاتے تھے، تو ہم تو اس کو لائٹ لیتے ہیں۔ اور وہی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ہم نے مسلمان ڈکلیئر کروایا ہوا ہے، ورنہ یہ ہے کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ کس چیز کا مسلمان؟ پاکستان کے قانون میں ہم مسلمان ہیں لہٰذا ہم مسلمان ہیں، مطلب عملی طور پہ صحابہ کرام تو نہیں مانتے تھے مسلمان اس بندے کو جو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، یہاں تک کہ منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، یعنی منافقین جو ہیں وہ دل میں نہیں ایمان، لیکن وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں ان کو مسجد میں جانا پڑتا تھا تاکہ ہم مسلمانوں کے گروہ میں شامل رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اگر نماز نہیں پڑھی پھر تو یہ ہم ڈکلیئر ہو جائیں گے کہ ہم کافر ہیں۔ لیکن اب ہمارا حال کیا ہے؟
تو اس کے لیے ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے. ویل یومئذ للمکذبین، تو ایسے جھٹلانے والوں کے لیے، خواہ وہ عمل سے جھٹلائیں یا ان کا عقیدہ ہی ہو جھٹلانے کا، ایسے لوگوں کے لیے جو نماز کو جھٹلا رہے ہیں ان کے لیے بھی ہلاکت ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو پھر اس حدیث یعنی اس قرآن کے بعد کون سی ایسی چیز لائی جائے جس پہ لوگ ایمان لائیں؟ اس سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی، کون سی کتاب؟ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر انداز سے، ہر اسلوب سے، بہترین مثالوں سے، ایسے طریقوں سے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی پتھر دل سے پتھر دل بھی ہو تو وہ موم ہو جائے اور اس کی سمجھ میں آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس قرآن کے بعد پھر کون سی چیز، کس بات پر یہ ایمان لائیں؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں کہنا چاہیے کہ آمنا باللہ. ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے کہ اس آیت کے بعد ہم کہیں کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے، ہماری نیت ہے اس پہ عمل کرنے کی. جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ ہماری نیت ہے ہم منع ہوں، اور اللہ کے رسول کے آگے ہم جو ہے نا سرنڈر کریں، جو ہے نا وہ ان کی اطاعت کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے حضور پیش ہونے کو اور اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.